السلام علیکم۔ وہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور میں نے سوچا ذرا واک کر لوں، تو واک کرتے ہوئے تم لوگوں سے نا ایک چھوٹی سی پیاری سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ ورلڈ وار تھا نا، تو یہ دشمن تھے آپس میں نا، یہودی اور یہ جرمنی۔ تو یہودیوں کے لوگ کچھ گرفتار ہوئے تھے، بہت برے طریقے سے گرفتار ہوئے تھے۔ یعنی ان کو نا، وہ جیسے ہم پشتو میں تو خرکار بولتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، ان کو خرکار بنا کے رکھا ہوا تھا اس میں جیل کے اندر نا۔ تو پھر وہ پہاڑوں پہ لے کے جاتے تھے ان پریزنرز کو، پہاڑوں پہ لے کے جاتے تھے اور وہاں ان سے پتھر توڑنے کا کام لیتے تھے، اور بہت سارے ان لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا نا۔ تو یہ کنفرم تھا کہ وہ ان کو جان سے ماریں گے نا، جرمنی والے ان کو جان سے ماریں گے، یہ کنفرم تھا، وہ پریزنرز تھے، ان کو مارنا تھا آخر میں۔ تو ان میں سے نا ایک لڑکا تھا جیکب، جو تاریخ میں جیکب دی لائر کے نام سے مشہور ہے۔ تو نا جیکب جو تھا نا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے نا ایک دفعہ، مطلب یہ لوگ ان کے چہروں پہ موت چھائی ہوئی ہوتی تھی، یہ مرنے والے ہو چکے تھے، خراب ان کی حالت تھی، مردنی زندگی سے بہت سارا دور تھے یہ۔ تو جیکب نے ایک دفعہ نا اپنے ان پریزنرز کو، ساتھ والے پریزنرز کو بولا کہ وہ نا جو ہماری آرمی ہے نا، ان کو پتہ چل گیا ہے اور وہ ہماری ہیلپ کے لیے آئیں گے۔ لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی، اس نے بھی بکواس کی تھی، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر جیکب نے اپنے آرمی کو بولا، اپنے پریزنرز کو، کہ وہ نا اس طرح کی بات ہونے والی ہے، ہماری آرمی کو پتہ چل گیا ہمارے لوگوں کو، اور وہ ہماری ہیلپ کو پہنچیں گے۔ تو ایسی کسی نے دھیان دیا، دوسرے دن 2-3-4 اور نے دھیان دیا، تیسرے دن اور لوگوں نے دھیان دیا، چوتھے دن لوگ اس کا انتظار کرنے لگے کہ وہی کیا۔ انہوں نے جیکب سے پوچھا کہ تم یہ باتیں کیسے کرتے ہو؟ تو جیکب نے کہا کہ میں یہ باتیں اس طرح کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ریڈیو ہے اور میں ریڈیو پہ خبریں سنتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا، پریزنرز نے بولا۔ پھر نا رفتہ کچھ مہینوں میں حالات ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ نا جیکب کا انتظار کرنے لگے گے، جیکب کو کہتے تھے جیکب بتاؤ نا ریڈیو پہ کیا بولا۔ وہ کہتا تھا ریڈیو پہ بتایا ہے کہ جو ہماری آرمی ہے نا، وہ فلاں جگہ تک پہنچ چکی ہے اور ڈھمکان جگہ تک پہنچ چکی ہے، اور یہ اور وہ، اور ان کو ایسے ایسے پتہ چل چکا ہے ہمارا۔ تو نا رفتہ نا پریزنرز کے چہروں پہ نا ہوپ، امید کی شادابی آنے لگی۔ تو جب امید کی شادابی آنے لگی نا، تو جرمنی کے فورسز کو ذرا تھوڑا سا شبہ ہوا کہ کیا ہے، یہ لوگ ان کی طرف زندگی کیوں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو نا پریزنر بنا کے نا اندر داخل کر دیا، اور اسے کہا کہ تم یہودی بن کے ان کے درمیان گھسو اور پتہ کرو کہ پریزنرز کے چہروں پہ زندگی سرخی کیوں آنے لگی ہے۔ تو وہ بندہ اندر آیا اور اس نے بتایا کہ اس طرح ایک پریزنرز میں ایک لڑکا ہے جیکب نا، تو جیکب کے پاس ریڈیو ہے اور وہ ریڈیو سے خبریں سنتا ہے اور وہ لوگوں کو خبریں سناتا ہے۔ وہ جرمنی کی آرمی نے جیکب کو پکڑ لیا اور جیکب کا برا ترین حال کر دیا، اور جیکب کے جو اس کا کیبن تھا، جو اس کا روم تھا، اس کی تلاشی لی گئی، اس کی زمین کھودی گئی، اس کی ایک ایک چیز، لیکن وہ جھوٹا تھا، اس کے پاس کوئی ریڈیو نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا، جرمنی نے کہا کہ جیکب جھوٹا ہے اور یہ بکواس کرتا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ ہمیں بتا چکا ہے کہ ہماری آرمی کب پہنچے گی۔ خیر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، بڑا ان کے اندر یہ وہ لٹم پٹم۔ انہوں نے جیکب کو ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکایا اور جیکب کی جو وہ ہے نا چمڑی ادھیڑی، جیکب دی لائر کی چمڑی ادھیڑی نا، تو چمڑی ادھیڑتے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہودیوں کو اس کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن جیکب نے جو دن بتایا تھا نا، جو تاریخ بتائی تھی نا، اسی دن اسی تاریخ کو یہودیوں کی فورسز پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو چھڑا لیا، اور یہودیوں نے بولا کہ ہم نے آپ کو بولا تھا کہ جیکب جھوٹا نہیں ہے،
जैकब सच्चा है। अब हुआ क्या था, मैं अक्सर इस बात पे सोचा करती थी, जैकब अपने कौम के साथ, अपने लोगों के साथ इस हद तक मुखलिस था कि उसका दिल जो है वो कायनात के दिल के साथ धड़कने लगा था। उसका जहन कायनात के साथ सिंक्रोनाइज कर गया था। तो ना कहते हैं कि हमें कोई झूठा जैकब चाहिए। अल्लाह, हाँ, उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ी सी जैकब के बारे में बता दूं कि जैकब की जहाँ कब्र बनी ना, तो यहूदी उसकी कब्र की मिट्टी को बतौर तबर्रुक अपने घरों में रखते हैं। और जैसे हमारे बुज़ुर्गों के मज़ार होते हैं, तो वैसे यहूदियों का उनका बहुत बड़ा उसका मज़ार है जैकब दिलायर का। तो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा झूठा जैकब चाहिए ना, जो हमें उम्मीद दिलाए, हमें ना उम्मीद ना करे। तो मुझे ये बात इसलिए याद आ गई कि यहाँ कोई फैमिली थोड़ी सी क्राइसिस में है ना, तो पूरा गांव उनके घर आता जाता है और उनके साथ वो ताज़ियत और सुनगुन और ये वो ना। तो हम गए आज उनके घर, तो बड़ी नॉर्मल हमने गुफ्तगू की, बड़े प्यार से बात की। हमने उस ज़िक्र की, वो जो हर्टिंग ज़िक्र है उसकी तरफ नहीं गए ना, हमने आम रूटीन की बातें की। तो वो भी हमारे साथ बड़े खुश थे, हम भी उनके साथ खुश थे, और बड़ा अच्छा मज़े के चाय शाय पी के हम आ गए थे। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम लोगों की दुखती रगों को ना छेड़े और लोगों को ये ना कहे कि हाय अल्लाह क्या है तेरा रंग पीला क्यों हो गया है, नहीं, ऐसे मत कहें। जब तुम कहते हो ना कि तुम्हारा रंग पीला क्यों हो गया है, तो जिसका रंग पीला होने लगा है उसका दिल बैठ जाता है। लोगों से कहो तुम ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, आप यकीन करें कि आप कहें तुम अच्छे लग रहे हो तो वो अच्छे लगेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ना। अल्लाह ताला मेहरबान हो हम पे। ये जैकब दिलायर की कहानी मुझे याद आई। और नीचे है कोई छोटी सी पार्टी हो रही है और कोल्ड ड्रिंक आ गई है, बारबेक्यू है, गाने शाने लगे हुए हैं, और मैं थोड़ी सी इधर वॉक करूँगी और फिर उसके बाद नीचे जाके एंजॉय करूँगी इंशाल्लाह।